السلام علیکم، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان میں عالمی مہلک وبا کرونا کے وار جاری ہیں۔ بے رحم وبا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 85 زندگیاں اجاڑ دیں، جبکہ ایک ہی روز میں 4553 کیسز رپورٹ کر لیے گئے۔ افغانستان میں جامع حکومت ہی امن و استحکام کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ افغانستان میں جامع حکومت کی تشکیل اور عالمی برادری کا مثبت رویہ انسانی بحران سے بچا سکتا ہے۔ از خود نوٹس صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ از خود نوٹس کیس وہی بینچ سنے گا جس کے پاس زیر التوا ہے۔ آزاد کشمیر کی 15 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیئرمین کشمیر کمیٹی، ججز، اعلیٰ سول و عسکری حکام، کارکنوں نے شرکت کی۔ 5 کروڑ خرچ ہونے کے بعد 20 سی ویو پر پھنسا جہاز واپس ساحل پر آ گیا۔ ناقص منصوبہ بندی اور بغیر حکمت عملی کے باعث جہاز کو کھینچنے والے تینوں رسے بیک وقت ٹوٹ گئے۔ امریکہ سے فائزر ویکسین کی 30,70,000 خوراکیں پاکستان پہنچ گئی۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کو سفری ویکسین کا سب سے بڑا عطیہ دینے والا ملک ہے۔ احسان مانی نے چیئرمین PCB کا عہدہ چھوڑ دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی تصدیق کر دی۔ رمیز راجہ کو چیئرمین PCB بنا دیا گیا۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 14,79,900 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 26,855 ہو گئیں۔ کینیڈا میں سیاسی جماعتیں ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بحالی کے لیے بڑے بینکوں پر ٹیکس بڑھائیں گے۔ کنزرویٹو رہنما کہتے ہیں کہ ان کی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر ذہنی صحت میں سرمایہ کاری کرے گی۔ کینیڈین خاتون وزیر طالبان کو بھائی کہنے کے بعد تنقید کی زد میں آ گئیں۔ مریم منصف کہتی ہیں کہ طالبان کو بھائی کہنا ثقافتی حوالہ تھا۔ کنزرویٹو رہنما کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایسی زبان ناقابل قبول ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر دہشت گرد حملے کا خطرہ، 3 ممالک نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کو فعال رکھنے کے لیے ترکی سے تعاون مانگ لیا۔ کئی ممالک نے انخلا کا آپریشن مکمل کر لیا۔ چین اور روس کے صدور میں ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ افغانستان کی خود مختاری اور آزادی کے احترام کا اعادہ۔ اشرف غنی کے خلاف امریکی ایوان کی نگراں کمیٹی نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان اور شمالی اتحاد کے مذاکرات کامیاب، دونوں فریقوں کا حملوں سے گریز اور امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ سابق طالبان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ سخت گیر دور کو دہرانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے 44,77,000 اموات، متاثرہ افراد کی تعداد 21,47,66,838 تک جا پہنچی۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی مضی وبا سے محفوظ نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 85 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 25,320 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,40,411 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,553 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,85,258، سندھ میں 4,25,570، خیبر پختونخوا میں 1,58,964، بلوچستان میں 32,014، گلگت بلتستان میں 9,769، اسلام آباد میں 97,542، جبکہ آزاد کشمیر میں 31,294 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,54,59,249 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,466
نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,22,847 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,476 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 85 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 25,320 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,666، سندھ میں 6,742، خیبر پختونخوا میں 4,859، اسلام آباد میں 856، بلوچستان میں 338، گلگت بلتستان میں 171 اور آزاد کشمیر میں 688 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کسی طرح فوج ہماری حکومت کو گرا دے۔ 3 سال مشکل وقت گزرا، اس دوران مدد کرنے پر بالخصوص پاک فوج کا شکر گزار ہوں۔ پی ٹی آئی کی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی راہ پر لگا جنہیں وہ نعمتیں بخشتا ہے۔ نوجوان طبقہ نسل ہمارا مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کا حکم دیتا ہے۔ نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اونچ اور نیچ زندگی کا حصہ ہیں، جو بھی حق کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم مشکل وقت کو صحیح طرح سے سمجھیں تو یہی کامیابی کا راستہ بنتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ غریب ممالک سے ہر سال 1,000 ارب ڈالر روپے چوری ہو کر آف شور اکاؤنٹس میں منتقل ہوتے ہیں۔ نون لیگ کے 8 تا 10 برسوں میں اینٹی کرپشن پنجاب نے صرف 2.5 ارب روپیہ ریکور کیا، جبکہ اس کے مد مقابل ہمارے 3 برس میں صرف پنجاب میں کرپشن کا 450 ارب روپے ریکور کیا گیا۔ ملک تب تباہ ہوتا ہے جب اس کے وزیر اعظم اور وزیر چوری شروع کر دیتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی تب ہوتی ہے جب قانون سب کے لیے یکساں ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ملک میں امریکہ نے 480 ڈرون حملے کیے۔ ڈرون حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی ورثہ پاکستانی حکومت سے اس کا بدلہ لیتے تھے۔ امریکہ ہمارا اتحادی ہو کر ہمارے اوپر ہی بمباری کرتا رہا۔ ادھر فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ 70 سے 80 ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑ کے، اور اس کے بعد وہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی آپ کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا۔ عمران خان نے کہا کہ افغان قوم دلیر اور لڑنے والی قوم ہے۔ سوویت یونین نے افغانستان پر قبضے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ ابھی ہمیں ان طالبان کی بات پر یقین کرنا ہے۔ جب طالبان اپنی بات پر قائم نہیں رہیں گے تو اس وقت دیکھی جائے گی۔ اس وقت پوری دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں ہنگامی حالات کے دوران خوراک کی فراہمی میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھی عالمی ادارہ خوراک کے مختلف منصوبوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان سے اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے ملاقات کی، جس میں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں ہنگامی حالات کے دوران خوراک کی فراہمی میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے کردار کو سراہا اور کہا کہ پاکستان بھی عالمی ادارہ خوراک کے مختلف منصوبوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ملاقات میں افغانستان کی بدلتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور افغان عوام کے لیے خوراک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پاکستان اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے افغان شہریوں کو خوراک کی فراہمی پر پاکستان کی تعریف کی اور افغانستان کو امداد جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں جامع حکومت کی تشکیل اور عالمی برادری کا مثبت رویہ انسانی بحران سے بچا سکتا ہے۔ جامع حکومت ہی امن و استحکام کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کے پیرامیٹرز طے کرتے ہوئے کہا ہے کہ از خود نوٹس صرف چیف جسٹس آف پاکستان یا ان کی منظوری سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کے پیرامیٹرز طے کرتے ہوئے کہا ہے کہ از خود نوٹس صرف چیف جسٹس پاکستان یا ان کی منظوری سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے از خود نوٹس لینے کے طریقہ کار کے کیس کی سماعت کی۔ فاضل بینچ نے اپنے فیصلے میں از خود نوٹس کے پیرامیٹرز طے کر دیے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ از خود نوٹس
صرف چیف جسٹس پاکستان یا ان کی منظوری سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ از خود نوٹسز کیس وہی بینچ سنے گا جس کے پاس زیر التوا ہے۔ آئندہ کوئی بھی بینچ از خود نوٹس کے اختیار استعمال کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوائے گا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پیش کی گئی صحافیوں کی درخواست بھی نمٹا دی۔ دوران سماعت پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے صدر امجد بھٹی نے عدالت کے روبرو کہا کہ 5 رکنی بینچ نے قانونی سوالات اٹھائے ہیں، قانونی نکتے پر صحافی دلائل معاونت نہیں کر سکتے۔ دوران سماعت صحافی عامر میر کے وکیل جہانگیر جدون نے بینچ پر اعتراض کر دیا، جس پر جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ بینچ پر اعتراض جرم نہیں، لیکن اس نکتے پر دلائل تو دیں۔ دوران سماعت قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو قانون اور ضابطے کے تحت کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ صحافی معاشرے کی آواز ہیں، صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر کوئی دو رائے نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین کا تحفظ اور بنیادی حقوق کا نفاذ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ صحافیوں کے خلاف کچھ ہوا تو سپریم کورٹ دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ آزاد کشمیر کی 15 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کی 15 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان نے نامنتخب کابینہ سے حلف لیا۔ حلف لینے والوں میں خواجہ فاروق، اظہر صادق، انصر عبدالی اور چودھری ارشد شامل تھے۔ علی شان، ملک ظفر، چودھری اخلاق، محمد حسین اور فہیم ربانی نے بھی حلف لیا۔ میر اکبر، شاہدہ صغیر، چودھری رشید، دیوان چغتائی بھی حلف لینے والوں میں شامل تھے۔ خیال رہے گزشتہ روز بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر جسٹس سعید اکرم نے نامنتخب صدر سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیئرمین کشمیر کمیٹی، ججز، اعلیٰ سول اور عسکری حکام، کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کو ووٹ کا حق دلانے سمیت عوام کی فلاح بہبود کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے نئے صدر کو سلامی پیش کی۔ کراچی کے ساحل سی ویو پر پھنسے جہاز کو کھینچنے والے تینوں رسے بیک وقت ٹوٹ گئے اور آپریشن معطل ہو گیا، جبکہ اب تک آپریشن میں 5 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مصروف اور معروف ترین سیاحتی مقام سی ویو کے ساحل پر 21 جولائی سے پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے ایک بار پھر کوشش کی گئی۔ آپریشن میں ہارمنی اور اینڈریو نامی 2 ٹگ کرین برادر بورڈ اور ساحل پر نصب رنچز استعمال کیے گئے، تاہم ایک بار پھر تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں اور جہاز کو کھینچنے والے تینوں رسے بیک وقت ٹوٹ گئے، جس کے بعد آپریشن بھی معطل کر دیا گیا۔ جہاز کو ساحل سے سمندر کی جانب دھکیلنے کے لیے پہلے مرحلے میں جہاز کا رخ سمندر کی جانب موڑا جاتا رہا۔ ایک مرحلے میں جہاز کا رخ سمندر کی جانب موڑ دیا گیا، تاہم ناقص منصوبہ بندی اور بغیر حکمت عملی کے باعث جہاز کو کھینچنے والے تینوں رسے بیک وقت ٹوٹ گئے اور جہاز کا اگلا حصہ پھر سے ساحل کی جانب گھوم گیا۔ شپنگ ایجنٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں اور ریتیلی لہروں کی وجہ سے جہاز نکالنے کا آپریشن ایک بار پھر ناکام ہو گیا ہے اور اب جہاز کے نکلنے کے امکانات دوبارہ کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ہائی ٹائیڈ کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ لو ٹائیڈ میں آپریشن جاری رکھنا ناممکن ہے، فی الحال آپریشن روک دیا گیا ہے۔ جہاز کو نکالنے کی آئندہ کوشش 8 ستمبر سے شروع کی جائے گی۔ ستمبر سے لہروں کا رخ تبدیل ہوگا، جس سے آپریشن میں مدد ملے گی۔ جہاز نکالنے کے آپریشن پر اب تک 5 کروڑ روپے کا سرمایہ خرچ ہو چکا ہے۔ سرمایہ ری فلاٹ کرنے والی کمپنی سی میکس نے خرچ کیا۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو فائزر ویکسین کی 30,70,000 خوراکیں عطیہ کر دی گئیں۔ فائزر ویکسین کی خوراکیں کوویکس کے تحت پاکستان کو دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ویکسین فائزر کی 30,70,000 خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو 30,70,000 ڈوزز عطیہ کی گئی ہیں۔ فائزر ویکسین کی خوراکیں کوویکس کے تحت پاکستان کو دی گئی ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی 6% آبادی مکمل طور پر ویکسینیٹ ہو چکی ہے۔ فائزر ویکسین کے آنے سے پاکستان میں جاری ویکسینیشن کے عمل میں تیزی آئے گی۔ امریکہ پاکستان کو سفری ویکسین کا سب سے بڑا عطیہ دینے والا ملک ہے اور یہ کھیپ ان 10 ملین خوراکوں کا حصہ ہے جو امریکہ نے پاکستان کو ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے مختص کی۔ عطیہ کی گئی یہ ویکسین بین الاقوامی کوویکس پروگراموں کے تحت دی گئی ہے۔
احسان مانی کے استعفے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے رمیز راجہ کی بطور چیئرمین پی سی بی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم آفس نے رمیز راجہ کو فون کر کے چیئرمین پی سی بی بنانے کی اطلاع دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے مزید کام کرنے سے معذرت کرتے ہوئے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بتا دیا مزید کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی احسان مانی کے بطور چیئرمین اگلے 3 سال کے لیے ذمہ داریاں نبھانے سے انکار کی تصدیق کر دی ہے۔ احسان مانی کے استعفے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے رمیز راجہ کی بطور چیئرمین پی سی بی تقرری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم آفس نے رمیز راجہ کو فون کر کے چیئرمین پی سی بی بنانے کی اطلاع دی۔ سابق کپتان رمیز راجہ نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے پی سی بی چیئرمین کا عہدہ قبول کر لیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی بننا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ بہتری کا حصول میرا ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ مجھے سپورٹ اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ احسان مانی کے عہدے کی میعاد 24 اگست کو پوری ہو گئی تھی، جس کے بعد پیٹرن وزیر اعظم کی جانب سے گورننگ بورڈ کے لیے مزید 2 ارکان کی نامزدگی کرنا ہے۔ احسان مانی نے وزیر اعظم سے 2 ملاقاتیں کی اور وہ دوبارہ سربراہ کرکٹ بورڈ منتخب ہونے کے لیے مضبوط امیدوار خیال کیے جا رہے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔